بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک انتہائی دلچسپ واقعہ کے ساتھ جو تاریخ انسانیت کا بڑا عام واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام یقیناً تمام آدمیت کے باپ ہیں۔ آپ پر ہماری جان قربان، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوتے اور ان کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور اگلے سال جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تو یوں جو بیٹا ایک سال میں پیدا ہوتا اس کی دوسرے سال پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ، اور پہلے سال میں پیدا ہونے والی بیٹی کا جو دوسرے سال پیدا ہونے والا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹا فرزند تشریف لاتے ہیں حابیل، اور ایک قابیل پیدا ہوتے ہیں۔ قابیل کے ساتھ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جن کا نام اقلیمہ ہے، اور حابیل کے ساتھ ایک بیٹی تشریف لاتی ہیں جن کا نام غازہ ہے۔ جو اقلیمہ ہے وہ چہرے کے لحاظ سے، اپنی جسامت کے لحاظ سے غازہ سے بہت خوبصورت ہے، لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ قابیل کی شادی غازہ کے ساتھ ہونی تھی اور حابیل کی اقلیمہ کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابیل نے دنیاوی یا نسوانی حسن سے متاثر ہو کر ضد کی کہ میں نے نکاح اقلیمہ سے کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ بیٹا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اقلیمہ سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کرنی انہی سے ہے۔ سو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے لیے ایک شرط رکھی کہ تم دونوں اپنی قربانی دو۔ اللہ پاک نے جس کی قربانی کو قبول کر لیا اس کی شادی اقلیمہ سے کر دی جائے گی۔ حضرت حابیل جو تھے وہ مویشی پالتے تھے، جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جو قابیل ہے اس نے گندم کی بالیاں لیں اور جا کر پہاڑ پہ رکھی، اور حابیل نے ایک خوبصورت مینڈا لیا اور وہ بھی پہاڑ کے اوپر جا کر چھوڑ دیا۔ اس دور کے اندر قربانی کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی یا نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اسے اچک لیتی تھی۔ حضرت حابیل نے جو مینڈا وہاں پر رکھا اس قربانی کو اللہ پاک نے قبول کیا، اور آگ آئی اور اسے اچک لیتی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ قابیل اب تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ پروردگار عالم نے تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کو پسند فرما لیا ہے، اب تم اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ اور تم غازہ سے نکاح کرو، اور حابیل ہی کی شادی اقلیمہ سے ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر بجائے اس کے کہ فوراً قابیل اس بات کو تسلیم کرتا اللہ کے فیصلے کو اور پیغمبر کے فیصلے کو، وہ ضد میں آ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کا قتل کروں گا۔ ناظرین کرام، تاریخ انسانی کا یہ پہلا قتل ہے جو قابیل کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنے کندھوں پہ اٹھائے 7 دن ہو گئے ہیں، اسے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس لاش کا کروں تو کیا کروں۔ بالآخر پروردگار عالم کو حابیل کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی کے اوپر رحم آیا، اور 2 قرآن حکیم میں پورا اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ 2 کبے آتے ہیں، ایک کبا اپنے دوسرے کبے کو قتل کرتا ہے، اور بالآخر وہ جو ایک قاتل کبا ہے وہ اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے ایک چھوٹی سی زمین کو کھودتا ہے اور اس میں دوسرے کبے کو دفن کر دیتا ہے۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا میرے سے تو یہ کبا ہی زیادہ ذہین ہے۔ اس نے فوراً گڑھا کھودا اور اس کے اندر حابیل کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام لوٹے، پوچھا، سب نے کہا کہ ہم نے چند دن سے حابیل کو غائب دیکھا ہے اور نہیں دیکھ سکے۔ ناظرین کرام، بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار خواب کے اندر اپنا فرزند جو ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو پکار رہا ہے۔ ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کی محبت میں مسلسل آنسو بہاتے ہیں۔ پروردگار عالم کو رحم آتا ہے
اور جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حابیل کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش فلاں جگہ پر مدفون ہے۔ جب اس لاش کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں پر جو حابیل ہیں ان کا سر کچلا جا چکا تھا اور ان کا پورا جسم لہو سے لت پت تھا۔ آپ نے ان کی لاش کو لے کر گھر میں آئے اور گھر میں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ قابیل جو ہے وہ وہاں پر جب قتل کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو بڑا خوبصورت انسان تھا، اچانک اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور شکل بڑی بدصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسے اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں، وہ یمن کے علاقے عدن کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ وہاں پر شیطان اس کے ذہن میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی، آگ کیوں آئی اور اس نے کیوں اچکا ان کی قربانی کو؟ تو قابیل کہتا ہے جی مجھے بتائیے کیا وجہ تھی؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حابیل آگ کی پرستش کرتا تھا، اس لیے آگ آئی اور اس کی قربانی کو اچک کر لے گئی۔ سو قابیل آگ کی پرستش کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ آگ کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ زمین کے اوپر غیر خدا کی پہلی پرستش بھی قابیل نے ہی شروع کی تھی۔ ناظرین کرام، بالآخر تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ قابیل کو اس کا اپنا ہی لڑکا قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو تکبر کہ میں بڑا ہوں، اس کے بعد حسد کہ میں اقلیمہ کو اپنے عقد میں لینا ہے، اور پھر بغض اپنے بھائی سے کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، اور پھر غصہ جس نے اسے قتل پر ابھارا۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہے اور قاتل کو بھی بالآخر اسی کے بیٹے کے ہاتھوں سزا ملتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو قتل و غارت گری ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ تکبر، غصہ، حسد، لالچ، بغض، یہی وہ بیماریاں ہیں جن کے سبب پہلا قتل ہوا انسانیت کا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ جس نے بنا کسی وجہ کے جس معصوم شخص کو قتل کیا تو وہ حشر کے میدان میں قاتلوں کی صف میں تو ہوگا، لیکن اس نے ایک انسان کا نہیں پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اگر کسی نے کسی معصوم انسان کو بچایا تو اس نے صرف ایک انسان کو نہیں تمام انسانیت کو بچایا ہے۔ ہم نے جس رسول رحمت کا کلمہ پڑھا ہے وہ رحمت للعالمین آقا تو فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دھاری دھار چیز ہو تو اس کا رخ بھی اپنی طرف کرو، اگر کسی کو خراش بھی آ گئی تو تم نے اس کے قاتلوں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ نبی کریم صاحب الاولاق تو فرماتے ہیں کہ تم کبھی مزاح میں بھی کسی کے اوپر کوئی دھاری دار چیز نہ لہراؤ، اس کو جو خوف پیدا ہوگا اللہ پاک کو یہ عمل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین آقا جن کی سے منسوب 17 تلواریں آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہیں، استنبول کے میوزیم میں، اور وہ ان کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ 17 تلواریں ہیں جو رحمت للعالمین آقا کی طرف منسوب ہیں۔ لیکن ان تلواروں کی خوبصورتی کیا ہے کہ ان سے کبھی کسی انسان کو خراش تک بھی نہیں آئی۔ لیکن آج مسلم معاشروں کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر جو ایک بے رحمانہ سلوک ہے، جو قتل و غارت گری ہے، جو انتہا پسندی ہے، جو شدت پسندی ہے، نہ آپ کا اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے۔ آئیے اپنے اندر رحم دلی کے عنصر کو پیدا کریں، آئیں انسانوں کے ساتھ پیار کرنا سیکھیے، آئیں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں۔ یہی اسلام ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے تربیت اور خواہش بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں انسانیت کے اندر زندگی بانٹنے کی توفیق دے اور بے رحمی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔